ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ کے ایک مرید تھے جو حضرت کے مدرسے میں مسلم شریف پڑھاتے تھے. انہوں نے زندگی میں 22 سال مسلم شریف پڑھائی. پھر حضرت کی وفات کے بعد اس عاجز کے ساتھ ان کا محبت کا تعلق ہو گیا. ایک دن وہ مجھے کہنے لگے کہ حضرت میں نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے دور حدیث کیا ہے دارالعلوم دیوبند میں. وہاں ایک واقعہ میں نے اپنے استادوں سے سنا, میں آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں. میں نے کہا ضرور سنائیں. انہوں نے واقعہ سنایا کہ جب سعودی عرب کے حضرات نے سعودی عرب پہ حکومت شروع کی تو ان کے ایک بڑے عالم تھے علامہ ابن وہاب, عبد الوہاب. وہ بہت سخت تھے توحید کے مسئلے میں. انہوں نے ان کو کہا کہ یہ جو ترکوں نے قبروں کے اوپر گنبد بنائے ہیں اور جو کبے بنائے ہیں یہ سب غلط ہیں, تم ان سب کو اکھاڑ دو. چنانچہ انہوں نے اس عالم کی بات پر جنت بقیع کے اندر جتنی قبور کے اوپر کچھ بنا ہوا تھا سب توڑ دی, بالکل صاف کر دیا. اب جب صاف کر کے فارغ ہوئے تو ان کے ذہن میں بات آئی کہ آپ گنبد خضرا کو بھی توڑنا چاہیے. اب ان کے علماء دلیل یہ دیتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ بناء علی القبور کی اجازت نہیں ہے, یعنی قبر کے اوپر کوئی عمارت بنانا, کوئی چھت بنانا, کوئی اس کی اجازت نہیں ہے. تو انہوں نے اپنے بادشاہ کو بھی یہی کہا کہ یہ حدیث پاک سے تو ثابت ہوتا ہے کہ اس کی اجازت نہیں, آپ اجازت دیں تو ہم گنبد خضرا کو بھی ہٹا دیتے ہیں. بادشاہ سمجھدار تھا, اس نے کہا دیکھو یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے, یہ پوری امت کا مسئلہ ہے. تم پہلے جاؤ اور پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش کے علماء سے بات چیت کرو, اگر وہ بھی تمہارے ہم نوا ہیں تو ہم اس کو ہٹا دیں گے, اور اگر کوئی علمی اختلاف ہے تو پھر ہم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. چنانچہ کوئی 6-7 حضرات کا ایک وفد دارالعلوم دیوبند آیا. انہوں نے آ کے محتمم صاحب کو کہا کہ ہم آپ سے اس مسئلے میں بات کرنے کے لیے آئے ہیں, آپ حضرات ہمیں اپنی رائے بتائیے. محتمم صاحب نے کہا کہ مجھے 3 دن کا وقت دے دیجیے. 3 دن کے بعد بدھ کا دن آنا تھا, ہم بدھ کے دن عصر کے بعد اس پر گفتگو کر لیں گے. اب ان 2 دنوں میں محتمم صاحب نے پیغام بھیجا اور ہندوستان کے طول و عرض میں کوئی 500 بڑے بڑے حضرات, محدثین, مفتی حضرات سارے دارالعلوم دیوبند میں جمع ہو گئے. وہ فرماتے ہیں کہ ایسا مجمع شاید ہی کبھی دارالعلوم دیوبند میں پھر دیکھا گیا ہوگا. اتنے بڑے بڑے جبال العلم جو تھے وہ آ گئے اور اس مسئلے میں انہوں نے بات کرنی تھی, لیکن جب ان کے سامنے مسئلہ بتایا جاتا تو سب سہم جاتے تھے, اس لیے کہ ایک طرف ادب کا معاملہ تھا اور دوسری طرف حدیث پاک کا مسئلہ تھا. اگر کہتے کہ حدیث پاک ٹھیک ہے اس کا مطلب گنبد خضرا کو گرا دو, اور گنبد خضرا کن کا ہے؟ نبی علیہ السلام کا ہے. وہاں اگر بال برابر بھی بے ادبی ہو جاتی تو ایمان سلب ہو جاتا, نہ جائے ماندن نہ پائے رسن. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جب آخری رات تھی تو بہت سارے علماء آپس میں تکرار کر رہے تھے, اس مسئلے کے اوپر گفتگو کر رہے تھے, کچھ حضرات کتابوں کا مطالعہ کر رہے تھے. عجیب رجوع اللہ کی رات تھی. جب بدھ کے دن عصر کی نماز کا وقت ہوا تو نماز کے بعد جو عرب علماء کا امیر تھا وہ کھڑا ہوا اور اس نے تھوڑی دیر گفتگو کی کہ بھئی حدیث میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ بناء علی القبور کی اجازت نہیں ہے. تو ہم نے جنت بقیع میں تو قبروں کے اوپر جتنے جبے کبے بنے تھے سب ہٹا دیے. اب گنبد خضرا کا مسئلہ ہے تو ہم پوچھنے آئے ہیں کہ اس حدیث کے بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اگر اس حدیث پر کوئی جرح ہے تو بتا دیجئے,
کوئی راوی مجروح ہے تو بتا دیجئے، کوئی ضعف آتا ہے کسی طرح سے تو بھی بتا دیجئے، اور اگر یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور نص سے قطعی ہے تو پھر تو ہمیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اب یہ بات کر کے تو امیر صاحب بیٹھ گئے، جواب دینے کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہو رہا تھا۔ کہیں کہیں سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی، علماء رو رہے تھے، یا اللہ ہم اس کا کیا جواب دیں۔ کوئی 1-2 منٹ توقف کے بعد حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، آپ نے خطبہ دیا اور خطبہ دے کر فرمایا کہ الحمدللہ اللہ نے اس مسئلے میں مجھے شرح صدر عطا فرما دیا۔ سب لوگ حیران ہو کے سننے لگے کہ حضرت کیا فرماتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا نہیں حدیث کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا حدیث بالکل صحیح ہے، کوئی کہیں سے ضعف آتا ہے نہیں آتا، کسی راوی پہ جرح ہے بالکل کوئی جرح نہیں ہے، حدیث سند متصل والی ہے اور بالکل ٹھیک ہے۔ جب حضرت تھانوی رحمۃ نے یہ فرمایا تو عرب عالم کہنے لگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جا کے پھر گنبد خضرا کو گرا سکتے ہیں۔ حضرت تھانوی نے فرمایا نہیں، تم گنبد خضرا کو نہیں گرا سکتے، یہی تو مسئلہ ہے جس میں اللہ نے مجھے شرح صدر عطا فرما دیا۔ اب وہ عرب عالم حیران ہے، ایک طرف حدیث کو بھی صحیح کہہ رہے ہیں اور دوسری کہتے ہیں کہ گنبد خضرا کو بھی نہیں ہٹا سکتے۔ اس نے کہا کہ ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں بات سمجھا دیجیے۔ جب اس نے بار بار پوچھا تو حضرت تھانوی رحمۃ نے فرمایا کہ حدیث پاک بالکل ٹھیک ہے، بنا علی القبور کی اجازت نہیں ہے، مگر گنبد خضرا کا معاملہ جدا ہے، یہ حجرہ عائشہ پہلے تھا، قبر بعد میں بنائی گئی، لہذا اس کو بنا علی القبور نہیں کہہ سکتے، کوئی بندہ اس گنبد خضرا کو نہیں ہٹا سکتا۔ عرب علماء مطمئن ہو گئے، آج بھی گنبد خضرا جو موجود ہے یہ ہمارے اکابر کی علمی نشانیوں کی دلیل، اس کو علم نافع کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسا علم نافع عطا فرما دے اور ہمارے سینے کو نور سے بھر دے، اور اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم معصیت سے خالی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ یہ یاد رکھیے گا، رب کی مان کے زندگی گزاریں گے تو امام عالم بنیں گے، نفس کی مان کر گزاریں گے تو غلام عالم بنیں گے۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ کی مان کے زندگی گزاریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت کی ذلت سے نجات عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ علم کا یہ نور قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ حضرات علماء یہاں پر علم کے لیے آتے ہیں اور الحمدللہ اپنے عقیدے کے بارے میں اور باطل فرقوں کے بارے میں صحیح علم اپنے اکابر سے پا کے جاتے ہیں۔ آپ کا یہاں آنا بھی مبارکباد کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو شاد اور آباد رکھے اور قیامت کی صبح تک اللہ تعالیٰ اس کے علمی فیض کو جاری و ساری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔